نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کل جو ہمارا سبق گزرا وہ سورۃ الحج کی آیات نمبر 49 سے لے کر 51 تک اور 52 نمبر آیت کا کچھ حصہ جو ہے نا ہمارے سبق کا حصہ تھا، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ یہ جو بار بار عذاب کی جلدی مانگ رہے ہیں، انہیں آپ بتا دیں کہ عذاب بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جب چاہے گا بھیج دے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، عذاب بھیجنا میرا کام نہیں ہے۔ اور جو کوئی ایمان لائے، نیک عمل کرے، یعنی میری بات جو مان لے، میری اطاعت کر لے، ان کے لیے مغفرت اور جنت ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی اس میں رخنہ اندازیاں کرتے ہیں، یہ دوست کے لوگ ہیں۔ اور آگے 52 نمبر آیت جو تھی اس میں نبی اور رسول کا جو ہے نا یہ ایک فرق یہ بیان ہوا تھا کہ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، جبکہ نبی صرف نبی ہوتے ہیں، رسول نہیں ہوتے۔ پھر اسی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیۃ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وما ارسلنا من قبلک، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے من رسول کوئی رسول ولا نبی اور کوئی نبی الا اذا تمنا مگر یہ کہ انہوں نے جس وقت تلاوت کی۔ تمنا کے دو معنی ہیں، ایک تو جس طرح اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، رغبت کرنا کسی چیز کی طرف، اور دوسرا اس کا تلاوت کرنا بھی معنی ہے۔ تو ابھی میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ تلاوت کرنے سے کیا معنی اس کا مفہوم بنے گا، اور تمنا کرنے سے کیا بنے گا۔ کہ جس وقت بھی کسی نبی یا رسول نے تلاوت کی یا تمنا کی، القی الشیطان فی امنیۃ، تو شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا، یا ان کی خواہشات، ان کی جو تمنا تھی اس میں کچھ ملایا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو پس اللہ تعالیٰ جو کچھ شیطان نے ملایا ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنے احکام کو پکا رکھتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ تو تقریباً اس آیت کا تحت اللفظ ترجمہ بنتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا کہ جس وقت کسی نبی نے کوئی تمنا کی، خواہش کی یا تلاوت کی، تو شیطان نے اس میں جو ہے نا القاء کر دیا، اس میں کچھ اپنی طرف سے چیزیں ڈال دیں۔ اچھا، جہاں تک اس کی تلاوت کے معنوں میں
تعلق ہے نا، کچھ روایات، کچھ کیا بلکہ ایک ہی ایسی روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ بھی جو محکم یا صحت والی کتابیں ہیں جس طرح صحاح ستہ ہے، یہ کسی کتاب میں بھی یہ حدیث شریف اس طریقے سے نہیں ہے۔ باقی کچھ ضعیف روایتوں میں سے جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت سورہ نجم نازل ہوئی تو سورہ نجم میں وہ بتوں کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہے، وہ لات منات وغیرہ کا ذکر ہے سورہ نجم میں۔ تو حالانکہ ان کی مذمت بیان کی گئی ہے اس صورت میں، تو کہتے ہیں جس وقت ان کا ذکر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس صورت کو آپ نے تلاوت کیا تو آہستہ آہستہ صحیح قرات تجوید کے ساتھ اس کو تلاوت کیا، درمیان میں کافی وقفہ کر کے پھر اگلی آیت تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس وقفے میں جس وقت یہ بتوں کا تذکرہ آیا تو شیطان نے اپنی طرف سے بتوں کی تعریف کے بھی ایک دو کلمات ملا دیے کہ جس میں ان کے بارے میں تھا جی کہ یہ بھی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ الفاظ کفار مشرکین نے سنے تو وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے رہے، ان کی مخالفت ہی کرتے رہے ہیں، آج یہ بھی بتوں کے گرویدہ ہو گئے، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے دین پر لوٹ آئے ہیں۔ خیر آپ نے پوری صورت کی تلاوت فرمائی، اس میں آگے جو سجدہ تلاوت ہے، تلاوت کا سجدہ کیا تو ساتھ مشرکین مکہ نے بھی تلاوت کا سجدہ کیا انہوں نے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارا جو جھگڑا تھا وہ تو ختم ہو گیا، کہ بتوں کی انہوں نے بھی تعریف کر دی، ان کو بھی جو ہے نا اچھا مانتے ہیں، خدا ماننے لگ گئے ہیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ تلاوت کریں۔ جس وقت آپ نے تلاوت کی تو وہ جو الفاظ شیطان نے ملائے تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے یہ الفاظ میں تو نہیں لایا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس وقت بھی کسی نبی یا رسول نے کوئی تلاوت کی تو شیطان نے درمیان میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ بڑھائے، پھر اللہ تعالیٰ جو شیطان بڑھاتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو باقی رکھتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ ہے جی کہ شیطان نے اس وقفے میں بات کی جس طرح ابھی میں نے کہا، بعض میں یہ ہے جی کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوائے، استغفر اللہ۔ یہ دونوں چیزیں بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ویسے میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو میں چھیڑتا ہی نہیں، کیونکہ یہ موضوع روایت بتائی جاتی ہیں، موضوع کا معنی ہے من گھڑت، جن کی کوئی اصل نہیں ہے، باطل ہیں۔ لیکن بعد میں کہ جس وقت ہم تقریباً ہر ایک آیت کا خوب اسٹڈی کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، تو کل بعد میں کوئی اس طرح کہے جی کہ یہ چیزیں قرآن مجید میں اس طرح ہیں، آؤ کہیں جی ہم نے تو سارا ترجمہ تفسیر سنا ہے، ہم نے تو یہ چیز نہیں سنی، تو اس لحاظ سے بات کر کے پھر اس کا بطلان کر دیتے ہیں کہ یہ تقریباً دونوں چیزیں جو ہے نا بعض کتب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کا جو ہے نا باطل ہونا، غلط ہونا، یہ بین ہے، اس طرح واضح ہے کہ آپ ذرا غور کر لیں، دیکھیں تو صحیح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بتوں کی مخالفت کرتے رہے۔ جھگڑا ہی یہی تھا نا کہ اللہ ایک ہے، ہاں جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جبکہ کفار اور مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔
تو جھگڑا تو یہی تھا. تو جس وقت آپ بتوں کی تعریف کریں گے تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا. کفر اور اسلام تو ایک ہی ہو گیا پھر، استغفر اللہ. تو اس لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ بات عقل بھی نہیں مانتی، عقلی لحاظ سے بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، نہ ہی نقلی لحاظ سے کہ قرآن مجید نے کہیں ان کی تعریف کی ہو. پھر یہ ہے جی کہ اگر بفرض محال یہ بات شیطان نے خود کہی ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اس نے یہ کلمات جاری کیے ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان تو جس طرح حدیث شریف میں ہے نا کہ خواب میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل نہیں بنا سکتا. بعض اوقات ہوتا ہے نا جی کہ کسی کو شیطان خواب میں آ گیا تو وہ کہے جی کہ میں محمد ہوں، تمہارا نبی ہوں. استغفر اللہ، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت نہیں بنا سکتا ہے، یہ اتھینٹیکیٹڈ بات ہے. خواب میں بھی نہیں بنا سکتا تو جیتے جاگتے کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو شکل و صورت نہیں بنا سکتا تو وہ گفتگو آپ کی طرح کس طرح کر سکتا ہے آپ کی زبان پر؟ یہ چیز بھی باطل ہے، صحیح نہیں ہے. پھر جہاں تک یہ شان نزول یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ روایت ایک ہی ہے جو حضرت ابن عباس سے چلتی ہے، اور وہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے، ضعیف روایتوں میں ہے. تو یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ مدنی ہیں، مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں. سورہ جو والنجم ہے وہ ساری کی ساری مکی صورت ہے، وہ مکی صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو باطل کیا، مدینہ میں جا کر مکہ میں اس کی تصدیق فرمائی نہ تکذیب فرمائی. تو اس کا معنی یہ ہوا نا کہ پھر کئی سال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتوں کی سفارش پر خاموش رہا، کہ ایک عقیدہ مسلمانوں میں بھی کافروں جیسا رہا، استغفر اللہ. لیکن رب تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، غلطی نہیں ظاہر کی. تو یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور لحاظ سے بھی دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہ سورہ نجم نازل ہو رہی ہے مکہ شریف میں، اس وقت ان کی عمر زیادہ 2.5-3 سال، 3 سال سے زیادہ نہیں ہے، بالکل بچے ہیں 3 سال کے، 2.5 سال 3 سال اس کے درمیان ان کی عمر بنتی ہے. تو اتنے وہ کہاں ہوشیار کہ 2.5 سال کا بچہ ہو اور وہ بعد میں کئی سال تک وہ روایتیں یاد رکھے. اس کو کیا پتہ ہے وہ کتنے کی سمجھدار ہوتی ہے 2.5-3 سال کا بچہ. جبکہ صحابہ کرام تو اس وقت کافی تعداد میں تھے، کسی ایک نے بھی وہ بات نہیں سنی، صرف انہوں نے سنی ہے. تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے. اگر ایسی کوئی روایت ہوتی، کوئی بات ہوتی تو اس کا تذکرہ تو بہت بڑے پیمانے پر ہوتا کہ اس طرح یہ ایک روایت چلی ہے جی، اس طرح حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، اور بعد میں عرصہ کے بعد کئی سالوں کے بعد رب تعالیٰ نے اس سے روکا، منع کیا. تو یہ تو بہت سارے لوگوں کے ایسا واقعہ تو ہر ایک کو تقریباً پتہ ہو، لیکن اگر کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جھوٹ تھوپا گیا ہے، مگر نہ ان سے بھی ایسی روایت کی توقع نہیں ہے، نہ ہی وہ اس وقت اتنے ہوش آواز میں تھے کہ یہ چیزیں ضبط کرتے اور آگے روایت کرتے. تو اس لحاظ سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جنہوں نے اس کا تمنا کا معنی کیا ہے نا، خواہش، تمنا کرنا، انہوں نے یہی اس کا ترجمہ کیا ہے جی کہ جس وقت بھی کسی نبی اور رسول نے کسی سلسلے میں کوئی تمنا کی، کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی امت کے حق میں تمنا کرتے رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت حاصل کر لیں، سارے نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں. یہی آپ کی ہمیشہ خواہش اور تمنا رہی ہے. تو دیگر انبیاء کرام اور نبیوں اور رسولوں کی بھی یہ تمنا خواہشیں رہی ہیں جی کہ ان کی امت زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھے ان کا. لیکن شیطان جو ہے یہ ہمیشہ
ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا ہے. ہاں، جس طرح یہ بارہا گزرا ہے نا کہ جس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے ہیں تو کفار اور مشرکین قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں جی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ، اور بھی اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی من گھڑت باتیں کرتے ہیں، رسول علیہ السلام کی بھی تکذیب کرتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ اپنے ماننے والے وہ جو کافر ہیں یا جو ضعیف لوگ ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں قرار پکڑا، ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان جو ہے نا اس قسم کے وسوسے جو ہیں وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ اس کا معنی ہے. تو بعد میں پھر فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو شیطان جو کچھ دلوں میں ڈالتا ہے وسوسے، رب تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو مضبوط کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی علم والا اور حکمت والا ہے. تو اس آیت کا وہ جو شان نزول ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے، اس کو کسی بھی سکہ نہ محدث نے اور نہ ہی کسی سکہ مفسر نے نقل کیا، اس کی تصدیق کسی نے بھی نہیں کی. ہاں، تقریباً اکثر اور بیشتر نے نقل وہ روایتیں کی ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیثیں ہیں، لیکن ہر ایک نے کہا کہ یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے. موضوع کا مطلب ہے بناوٹی، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان کا جو ہے نا کوئی اصل نہیں ہے اس قسم کے قصوں کا. یہ ساری کی ساری کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں. اسرائیلی روایات یعنی کہ یہ یہودیوں عیسائیوں کا جو ہے نا، اس وقت بھی یہودی موجود تھے، اور وہ کئی یا جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے تھے نا، تو وہ جو یہودیوں کے قصے کہانیاں پہلے انہوں نے سنی ہوئی تھی، بعض اوقات وہ بھی روایت کرتے رہتے تھے. تو ایسی روایتوں میں جو ہے نا، جو تو اسلام کے مطابق روایتیں ہیں ان کو اسلام لے لیتا ہے، جو اسلام کے خلاف ہوں ان کو رد کر دیتا ہے. تو یہ روایت بھی ایسی ہی ہے، وہ اسرائیلی روایتوں کے مطابق ہے، لہذا ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے. یہ بالکل موضوع من گھڑت چیز ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.